بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا جس پہ جسٹس شاہد کریم نے بڑا زبردست فیصلہ دیا، لیکن یہ ان نوٹس رہا، اس پہ کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ یہ فیصلہ اتنے اچھے نتائج آپ کو دے گا اور اس میں آپ کی سوسائٹی کے لیے بہت ساری بہتریاں ہیں، آپ کے پولیٹیکل ایٹماسفیئر کے لیے بہت ساری اچھائی اس میں موجود ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ایک آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا 124A، بلکہ پاکستان پینل کوڈ کا 124A، 124A، یہ دو تین نکات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی وائلیشن ہو تو وہ شخص غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس کی ریلیونس آج کے ماحول سے یوں لے لیں کہ جتنے بھی کیسز پی ٹی آئی کے اوپر جتنے درج ہوئے ہیں ان میں بے شمار کیسز ایسے ہیں جو حکومت کے خلاف غداری اس کے زمرے میں ڈال دیے گئے ہیں، دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن یہ غداری والا قصہ جو ہے یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل توجہ ہے، اور ہمیں اس میں جو انڈیکیشن یا جو رہنمائی عدالت نے کی ہے وہ بڑی کارآمد اور بڑی زبردست ہے۔ جہاں تک غداری کے کیسز کا تعلق ہے، حکومت بناتی ہے اور حکومت وقت جس کے پاس اختیار ہے وہی بنائے گا، طاقت ان کے پاس ہے۔ آج کی حکومت موجود ہے، دھڑا دھڑ کیسز بنا رہے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل ہے پاکستان پینل کوڈ کا 124A، یہ انگریزوں نے بنایا تھا 1860 میں، اور انگریز کی حکومت تھی جبکہ اس وقت جمہوریت نہیں تھی، اور وہ جو 1860 میں جو اس کا مقصد تھے اس کے، وہ یہی تھا کہ انگریز کی حکومت اور اس کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرے تو اس قانون کے تحت اس کو وہ سزا دے دیتے تھے۔ جبکہ جب جمہوریت ہے تو اس میں دو پولیٹیکل پارٹیز یا چار پانچ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سے ایک کی حکومت ہے، اور لازماً باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اپوزیشن میں چلے گئیں، اور اپوزیشن کی اور حکومت میں بیٹھی پولیٹیکل پارٹی کی کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ 100% ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ان کے اختلافات ہوں گے سیاسی نوعیت کے بھی اور پالیسی میٹرز پہ بھی۔ نتیجہ کہ جب اپوزیشن الزام لگائے گی حکومت کے اوپر یا وہ ان کی پالیسیز کو ریزسٹ کرے گی، کرٹیسائز کرے گی، اس میں کیا الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس آرٹیکل کے تحت حکومت چاہے تو ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ بنا سکتی ہے، اور بناتے رہے۔ یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہم فیس کرتے رہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ عدالت نے ایک بڑی اچھی رہنمائی کی، میں یہ چیز اپنے ایک ویلاگ میں کافی پہلے ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، اور اس میں عدالت نے بھی رہنمائی دی، وہ یہ ہے کہ بغاوت کا قصہ جب آپ دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں تو شہری کی وفاداری ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سو یہ ایک رہنمائی دی کہ اس کو آپ اس میں فرق رکھیں، جو ریاست ہے اس کے ساتھ وفاداری انکنڈیشنل ہے، ہر حالت میں ہے، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی فرد ہو، کسی بھی ڈفرنٹ آئیڈیالوجی سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کو اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی ریاست کے ساتھ بے وفائی کرے اور ریاست کے دشمنوں سے جا کے وہ اپنا اتحاد کر لے۔ لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ وفاداری وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ جو پولیٹیکل پارٹی جس نے وہ گورنمنٹ بنائی ہے، وہ جو اس گورنمنٹ کے مینیفیسٹو پہ، اس گورنمنٹ کے جو بھی ان کے نعرے تھے اس کے اوپر جو ووٹ لے کے آ کے بنی ہے،
اس پارٹی کا تو لازماً اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائے، اس گورنمنٹ کے معاملات میں، اس کی پالیسیز کے معاملات میں، کیونکہ انہی پالیسیز کے اوپر الیکشن لڑا ہے آپ نے۔ لیکن جو اپوزیشن میں لوگ ہیں یا کوئی اور شہری ہیں، ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ہر طرح کی وفاداری نبھائیں، جو کہ اس حکومت کی جائز ناجائز کو قانونی جواز دے دے یا اس کی حمایت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قائم رکھے۔ لہذا میں نے اپنے وی لاگ میں جب بات کی تھی تو میں نے وفاداریوں کی تین شکلیں اپنے ایک مسلمان ہونے کے ناطے تین چیزیں میں نے سامنے رکھی تھی، اور اس میں نے ایک پرائرٹی آپ کہہ لیجئے ترجیح کے مطابق میں نے ان کو لسٹ کیا۔ اس میں سب سے پہلی میری وفاداری میرے اپنے دین، میرے اپنے رب العالمین اور اس کے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مجھے اس چیز کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سزا کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے توقع کی جائے کہ میں اس وفاداری میں کوئی تھوڑا سا بھی جھول پیدا کر دوں، اس میں کوئی ریاکاری کر دوں، یا اس وفاداری کو میں ڈیلیوٹ کر کے تو کہیں کسی کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ خوشنودی تو دور کی بات ہے، اگر سزا بھی ہو تو سزا قبول کر لی جائے گی، لیکن اس وفاداری میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری وفاداری ریاست کی، وطن کی ہے، اور وطن میں رہنے والے عوام کے ساتھ ہے۔ لہذا یہی وہ نقطہ ہے جو کہ ہمارے جسٹس شاہد کریم صاحب نے جس کو ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی وفاداری یا وطن عزیز اور اس کے عوام کے ساتھ وفاداری، یہ تو ہر شخص کا فرض ہے۔ وطن ہے تو ہم ہیں، عوام ہمارے ہیں، وہ خوش ہیں تو آپ پورا ملک خوشحال ہے، خوش ہیں، اور ریاست تو چاہتی یہی ہے کہ وہ ویلفیئر کرے، اپنے شہریوں کو خوشی، سکھ، چین، امن مہیا کرے۔ تو لازماً یہ وفاداری ہر کسی کی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے وطن کو اس کا تحفظ بھی کر سکے اور اس کے شہریوں کو پوری طرح زندگی کی سہولتیں جو کچھ بھی ان کا حق بنتا ہے ان کو اپنے وسائل کے مطابق مہیا کرے۔ اس کے بعد تیسری وفاداری آپ کی آ جاتی ہے آپ کے اپنے ادارے کے ساتھ یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ یہ وفاداری جو ہے یہ بدل بھی سکتی ہے۔ آج آپ ادارے سے خوش ہیں، کل نہیں ہیں۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی جو آپ کا ادارہ یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ اب آپ جب اختلاف کریں تو اس کو آرٹیکل 124A لگا کے یہاں پہ سزائیں دی جاتی رہی، یا لوگوں پہ کیسز بنا کے ان کو بند کر دیا گیا۔ اب ریمانڈ مل گئے، تحقیقات ہو رہی ہیں اور انڈیویجول اس دفعہ کے تحت سزا پا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی امر ایک سمجھنے کا ہے کہ چونکہ جیسے میں نے پریفرنس یا وفاداریوں کی میں نے لیول بتائیں، اور اس میں میں نے جیسے کہا کہ میری اپنی وفاداری جو میرے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس میں قطعاً کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس کے لیے میں ریزسٹ کروں گا، سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح جو وطن کے ساتھ آپ کی وفاداری ہے وہ ڈیلیوٹ نہیں کی جا سکتی، اس وفاداری کو آپ کمزور نہیں کر سکتے، وہ وفاداری انکنڈیشنل اور آل ابائڈنگ ہے کہ بالکل 100%۔ لہذا آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جب وفاداری آپ کر رہے ہیں تو کسی ایسے نقطے پہ جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ وہ وفاداری کرتے ہیں لیکن وہ نظر آتا ہے کہ بادی نظر میں بے وفائی ہو رہی ہے آپ کے اپنے ملک کے ساتھ، تو لازماً وہ وفاداری جو پولیٹیکل پارٹی والی ہے وہ آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ یہاں پہ بدقسمتی ابھی آپ نے دیکھا کہ مثلاً الیکشن کے معاملے میں آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو الیکشن کروانے ہیں، لیکن اپنی وفاداریاں جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لوگوں نے آئین کو جو کہ ملک کی
اپنی سلامتی کی ضمانت ہے اس کو پس پش ڈال دیا اور اپنی وفاداریاں نبھا رہے ہیں، منہ سے سچ نہیں نکال سکتے بلکہ ان کی ہر طرح کی سازشوں میں شریک ہو کے تو آئین کو سبورٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک کے دو مایہ ناز سیاستدان جناب رضا ربانی صاحب، محترم فرت اللہ بابر صاحب، یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اور بہت سارے معاملات میں جہاں ان کی پارٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہاں حق بات کہنا یا آئین کا ساتھ دینا وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ریاست یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ جسٹس شاہد کریم نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا اور واضح کیا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ حکومت اس آرٹیکل کے چلے جانے کے بعد جو 124A ہر کسی کو اس مقدمے میں نہیں گھسیٹ سکے گی کہ جس پہ جی چاہ غداری کا الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا، سو یہ معاملہ ان کو اب کرنا مشکل ہوگا، یہ نہیں کر سکیں۔ دوسری طرف اس فرق کو اگر کوئی سمجھ گیا ہے تو محترم فرت اللہ بابر صاحب ہوں یا رضا ربانی صاحب ہوں، جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے جب ملٹری کوڈ بنائے گئے تو انتہائی رکت آمیز منظر پیش کیے، آنسو بہائے، ان کو شاید ضرورت پڑے کہ وہ اب ان معاملات میں بھی جب آئین کو پس پش ڈالا جا رہا ہے تو وہ آنسو بہائیں۔ یہ فرق سمجھنے کے بعد اگر لوگ اپنی صحیح وفاداری کی طرف آ جائیں، سیاستدان بھی سارے، تو آپ دیکھیں گے کہ سیاست کے اندر پھیلا ہوا گند بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا، چونکہ اس پہ توجہ کم ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ اس پہ ایک ویلاگ کرنا چاہیے، کیونکہ میرا بنیادی طور پہ ویلاگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عوام میں شعور پیدا کریں، اویئرنیس کریٹ کریں، تاکہ ان کو فیصلہ سازی میں آسانی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔